یہ بھی کوئی زندگی ہے جو بندہ اپنے لیے جیا اور مر گیا؟ کون یاد کرتا ہے اسے؟ ساری زندگی اولاد کے لیے یہ کر جاؤ، اولاد کے لیے یہ کر جاؤ، اولاد کے لیے یہ کر جاؤ، اس کے لیے فکر جو 40ویں کے بعد پلٹ کے قبرستان نہیں آئے گی، اس کے لیے بندہ زندگی گزار دیتا ہے۔ اور عمران بھائی کی وہ ذات ہے جس نے اپنی زندگی اکثر قرآن پڑھنے والوں کی محبت میں گزاری، بھلے ان کے خاندان والے، ان کے پریوار والے، ان کی اولاد، میں یہ نہیں کہتا اولاد کو غم نہیں، سچ تو یہ ہے کہ جو یتیمی کا داغ اولاد کے سینے میں لگتا ہے وہ مرتے دم تک نہیں چھپا ہے۔ یتیمی کیا چیز ہے یہ کوئی یتیم ہی بتا سکتا ہے۔ ہم اور آپ کیا جانے یتیمی کیا ہے؟ اس سے پوچھو جس نے اپنے باپ کا اٹھتا جنازہ دیکھا ہوا۔ صرف جنازہ نہیں اٹھتا، یتیم کی خوشیاں جنازے کے ساتھ چلی جاتی ہیں۔ ہاں بھائی، سب کچھ اللہ کرتے بھی دے، باپ نہ ہو پھر بھی جینے میں مزہ نہیں آتا۔ یہ بہت بڑا داغ ہے یتیمی کا۔ میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، جس کے آنگن میں ہر شے ہو، جس کے اشارے پہ ساری چیزیں حاضر ہو، اگر باپ نہ ہو پھر بھی اس کی زندگی میں اکیلا پن رہا کرتا ہے۔ بندہ کے چھپر میں رہتا ہو، چٹنی سے کھاتا ہو، کچھ بھی نہ ہو، سینے سے لگانے والا باپ ہو، خدا کی قسم وہ تنہائیوں میں بھی محفلوں کے مزے لیا۔ یہ ایک باپ کی شفقت ہے اور باپ کا سایہ ہے۔ میں یہ نہیں کہہ سکتا عمران بھائی کے بچوں کا درد کیا ہے، ہاں میں یہ نہیں جانتا ان کا احساس کیا ان کے دل پہ بھی گزرتی ہوگی، یہ تو صرف وہی جانتے ہیں۔ البتہ میں اتنا جانتا ہوں، کبھی بھی خیال کرنا کسی یتیم کا دل نہ دکھانا، کسی غریب کو تکلیف نہ دینا، بن باپ کے بچے کے سر پہ ہاتھ رکھ دینا، خدا توفیق دے تو کسی کی محبتوں کا سبب بن جانا، کسی کے آنسو کا سبب نہ بننا۔ ہم نے یہاں تک دیکھا ہے، اور یار کتنے بھی دولت والے کیوں نہ ہو، اگر باپ کا جنازہ اٹھا ہے، بیٹیوں کو پیچھے دوڑتے دیکھا ہے، یہاں تک کہتی ہے ہمارے باپ کو کہاں لے کے جا رہے ہو، ہمیں بھی ساتھ لے کے چلو۔ پتہ یہ چلا بیٹیوں کو سکون دولت سے نہیں آتا ہے، باپ کی شفقت سے بیٹیوں کو سکون ملا کرتا ہے۔ یہ باپ نے ہوتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ بیٹوں پہ کیا گزری ہے کہ نہیں گزری ہے، لیکن یاد رکھیے گا وقت ایک ایسا مرہم ہے جو گزرتے گزرتے ہر زخم کا علاج کرتا ہے۔ ہم اپنے بزرگوں کو دیکھیں جو ہم سے پہلے چلے گئے، وہ کیا لے کے آئے تھے؟ زمین لائے تھے وہ ماں کے پیٹ سے؟ بولے آپ بھی بولے پیچھے والے، زمین لے کے پیدا ہوا کوئی؟ پیسہ لے کے کوئی لے کے جائے گا؟ اگر شک ہو تو جا کے ابا کی قبر پہ پوچھنا اپنے، کیا لے کے گئے تھے، کیا لے کے آئے؟ جواب آئے گا خالی ہاتھ آئے تھے اور خالی ہاتھ گئے۔ اتنا فرق ہوا ہے، جب دنیا میں آئے تھے تو مٹھی بند تھی، جب دنیا سے گئے تو وہ بھی کھل چکی تھی۔ یہ شک بھی ختم ہو چکا تھا کہ ہاتھوں میں کچھ نہیں، سب کو ایسے ہی چلے جانا۔ زندگی یہ نہیں کہ امیر کیسے بنے، زندگی یہ بہتر نہیں کروڑ پتی کیسے بنے، زندگی یہ بہتر ہے کہ ہم اپنے سے زیادہ دوسروں کا خیال کریں۔ اصل زندگی یہ اپنوں سے زیادہ دوسروں کا خیال کرنا، یہ اصل زندگی ہے۔ کئی بار لوگ کہتے ہیں نہیں جی اس کے پاس اتنا وہ کچھ نہیں کر رہا، میرے پاس تو ہے نہیں، میں کیا کر سکتا ہوں؟ اگر تیرے پاس کچھ نہیں ہے نا تو پھر رات کو تو مصلی بچھا دے اور ہاتھ اٹھا میں رکھ کے آگے کہ مالک یا تو مجھے دے دے تاکہ میں اس کو مٹا سکوں، یا اس پریشان کی پریشانی دور فرما دے۔ اگر آپ ایسا نہیں دے سکتے دعا تو دے سکتے ہو نا، دے سکتے ہو نا، اگر خالی ہاتھ بھی ہو تو دعائیں دے دو۔ یہ عادت بھائی عمران صاحب میں تھی، عمران صاحب میں تھی۔ یہ چند باتیں مجھے جو بتائی ہے حضرت نے بتائی، کیا ان کی عادت تھی؟ میں نے ان کو نہیں جانا، میری ملاقات ان سے نہیں ہوئی، لیکن ان کی باتوں سے لگ رہا ہے وہ قبر میں اکیلے نہیں ہیں، وہاں قبر میں خدا کی رحمتیں بھی ہیں، مصطفیٰ کی شفاعتیں بھی ہیں۔ ایسی زندگی جی کے جاؤ کہ خدا کی رحمتیں سلام کرنے ہیں، خدا کی رحمتیں۔ یہ بھی کوئی زندگی اپنے لیے جیے، اپنے لیے مرے۔ بڑا بڑا کروڑ پتی پر کھڑا ہوگا تمہارے سامنے، بڑے بڑے پیسے والے پڑے ہوں گے، لیکن صبح اٹھ کے اخبار پڑھنے کا تو وقت ہوگا، لیکن قرآن پڑھنے کا وقت نہیں ہوگا۔ اگر بیٹھیں گے چار لوگوں کی محفلوں میں تو علماء کے کردار پہ انگلی اٹھانے کا تو وقت ہوگا،
لیکن کسی طالب علم کے کپڑے پہ پیبند لگانے کا وقت نہیں ہوگا. ہوں گے دولت والے تو ایسی دولتیں کام آئے گی, ایسی امیری کام آئے گی. دولت وہی کام آتی ہے جو دولت اللہ اور اس کے رسول کے نام پر خرچ کی جاتی ہے, اور یہ دولتیں ہر ایک کو میسر نہیں ہوتی, یہ قسمت سے لوگوں کو ملا جاتی ہے. اللہ سے جب بھی مانگا کرو دولت عثمانی مانگا کرو. اور میری آپ سے گزارش ہے, ہر قدم پہ موت کے لیے تیار رہیے گا, ہر لمحہ ہر سانس موت کے لیے تیار رہیے گا. کب کس کی آ جائے کچھ نہیں پتا. یہی سنبھل کا واقعہ تھا, کچھ بچے کسی جلسے میں گئے تھے بائک پہ بیٹھ کر کے, اسی علاقے کی بات تھی. ہاں 3 لوگ غالباً ایک بائک پہ تھے, شہباز بلاری کی پروگرام میں گئے تھے, پلٹ کے آ رہے تھے غالباً, حادثے میں ایسا جھٹکا دیا کہ 2 موتیں ہوئی اور منٹوں کے اندر خوشیاں چلی گئی, سیکنڈ نہیں لگے, سب کچھ بدل ڈالا. تیار رہا کرو موت کے لیے. حالات اتنے کشیدہ ہو چکے کہ کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ کب کس کی سانس کہاں ٹھہر جائے. میں اس لیے کہتا ہوں اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو, نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے. اپنی زندگی ایسی گزار لو کہ کسی بھی وقت اگر موت کا سامنا کرنا پڑے تو ہمیں افسوس نہ, ہنستے ہنستے دنیا سے ایسی زندگی گزار کے جائیے. تکلیف ہوتی ہے یہ ہمارا معاشرہ, یہ ہماری قوم بیٹھی ہوئی ہے. ابھی 10 محرم کو گجرات سے پٹنہ جانا تھا, تو پٹنہ ایئرپورٹ سے جب نکلے راستے میں لوگ کلمہ پڑھنے والے, ٹوپیاں بھی تھی, کچھ بھانگ پیے ہوئے تھے, کچھ نشے میں تھے, اور کربلا والوں کے نام کے نعرے لگا رہے تھے. شرم آتی ہے. ڈاکٹر اقبال نے کیا کہا تھا, یوں تو سید بھی ہو, مرزا بھی ہو, افغان بھی ہو, تم سبھی کچھ کو بتاؤ کہ مسلمان بھی. ہاں ابھی تک شراب پی کے حسین کے نام کے نعرے لگانے کو ہم سب سے بڑی سنیت کہہ رہے ہیں, اور کفر اپنی چال سے چھپا ہے. ڈاکٹر اقبال کی یہ بات یاد رکھنا, نہ سمجھو کہ تم مٹ جاؤ گے ہندی مسلمانوں, تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستان. ہوش کے ناخن لو, بدلو اپنے آپ کو وقت کے ساتھ, ورنہ وہ دن دور نہیں ہے کوئی تمہارا نام لینے والا نصیب نہیں ہے. اس لیے ہوش میں آنے کی ضرورت کیا ہے؟ صحیح دین ہے, جو صحیح دین ہے اس کو تلاش کرو, جو صحیح دین ہے اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرو. اسی بھیڑ بھاڑ کے اندر جب میں نے شرابیوں نصرانیوں کو حسن حسین کے نعرے لگاتے دیکھا, کتنی بیٹیوں کو بنا دوپٹے 10 محرم کے نام پہ بازار کا تماشائی بنتے دیکھا, آنکھ میں آنسو آ گئے. میں سوچنے لگا یا اللہ یہ کون سی قوم ہے آج 10 محرم کے نام پر بیٹیوں کے سروں پہ دوپٹے نہیں ہے, ان کی حیا نہیں ہے, ان کو غیرت نہیں ہے. 10 محرم ہے کیا؟ کبھی تو نے جانا سلسبیل کا نام محرم لگی, کالے دھاگے باندھنا محرم لگی, کالے کپڑے پہننا محرم لگی. جو بیٹیاں ننگے سر پھر لگی ہے ان کے سروں پہ چادر ڈالنے کا نام محرم چلی ہے. کتنے لوگوں نے بیٹیوں کے سر پہ دوپٹے ڈالے نہیں نا. اکثر دیکھنا میلے کے نام پہ یوں, بغیرت باپ بھی اسی میلے میں ہے, بھائی بھی اسی میلے میں ہے. شرم آنی چاہیے. اور تو کس ہوا میں ہے, تو ایسی بخش دی جائے گی, تجھے غیرت تک نہیں آئی. میں صرف اتنا پوچھنا چاہتا ہوں, جب ان بیٹیوں کو قبر میں اتارا جاتا ہے کتنا اہتمام کیا جاتا ہے, چاروں طرف سے کپڑا ڈال دیا جاتا ہے, اعلان کر دیا جاتا ہے دور رہنا, فلاں کی بیٹی قبر میں اتاری جا رکھی ہے, پردہ ڈال دیا جاؤ. میں پوچھنا چاہتا ہوں تمہیں قبر پہ جا کے تو پردہ یاد آیا, پھر مجھے بتا تو سکی جب تیری بیٹی بازار میں تھی تب تجھے پردہ یاد کیوں نہیں آیا؟ جب تماشے بن رکھی تھی بازاروں کے تب تجھے پردہ یاد کیوں نہیں آیا؟ اس سے پہلے کہ مرنے کے بعد تیرے سر پہ چادر ڈالی جائے, اسلام کی شہزادی جیتے جی اپنے اوپر چادر ڈال دے, تاکہ جب تم مرے تو یہ نہ کہے کہ غیرت کا جنازہ ہے, جو بھی دیکھے یہ کہے غیرتدار بیٹی کا جنازہ ہے. حالات بہتر کرو, اور مسلمان ہو تو مسلمان بنو. اسلام اس سانچے میں زندگی گزارو اپنی. ہاں مرنے کے بعد تو سب ڈالیں گے پردہ, مزہ تب ہے جب جیتے جی پردہ, جیتے جی جب پردہ بندے پہ آ جائے, اس سے بہتر زندگی نہیں. حالات آپ دیکھیے, اتنی بے روی ہے سماج میں,
اتنی بے روی بھی کہاں ہوگا. مذہبی دنوں کے نام پہ بھی تماشے ہو گئے. کبھی سمجھا ہے کربلا کو؟ ابھی سینے بھی پیٹے ہوں گے, گھنگرو بھی باندھے ہوں گے, کچھ لوگ ننگے پیر بھی دوڑے ہوں گے اور سوچتے ہوں گے ہم حسینی ہو گئے. میں یہ نہیں کہوں گا تم کیا کر رہے ہو, خود سوچو. خدا نے تمہیں اپنے شریر دی ہے, گھاس نہیں کھاتے ہو, روٹی کھاتے ہو, یہ تم بھی جانتے ہو کہ کیا کرنا چاہتے ہیں. پڑھا کبھی تم نے کربلا میں؟ خدا کی قسم تاریخ پڑھو کربلا. علی کے گھر کی بیٹیاں, جبکہ پورا گھر شہید ہو چکا تھا, پردہ نہیں چھپا. وہ 10 محرم کے سبیل کے نام پہ میلے میں اتر آئی, ان کے اکبر کا گلا کٹا, پردہ نہیں چھوڑا. اصغر کے تیر لگا, پردہ نہیں چھوڑا. امام علی مقام کے گلے پہ خنجر چلا, زینب باہر نہیں نکلی. آج بتا 10 محرم کے نام پہ کون سا تماشا نہیں ہوا ہے؟ اور اتنی گزارش آپ سے بھی ہے کہ دیکھو میرے ہاتھ چھوڑے, تم سبیل کے نام پہ 10 دن لنگر چلاتے ہو. کہتا یہ 10 دن سے لنگر چل رہا ہے, اور جب تحقیق کرو پتہ چلا دنیا کھا کے جا رہی ہے, سگے باپ کے لیے اس نے ایک لقمہ نہیں دیا لنگر سے. یہ حسینیت ہے ہماری. 10 دن کتے چمار چوہے سب کھا کے جائیں, اور سگے باپ کے لیے ایک گلاس تو شربت نہیں دے سکتا. ایسے سبیل کو حسین قبول کریں گے؟ سوچنا چاہیے, خیال کرو, لکیر کے فقیر نہ بنو. مت کھلا 100 لوگوں کو لنگر, ٹائم سے باپ کو 2 وقت کی روٹی کھلا دے. مت دے 36 لوگوں کے اندر شربت بانٹنے کو, پہلی آواز پہ ماں کو پانی پلا دیا کر. پہلی آواز پہ باپ کو پانی پلا دیا کر. خدا کی قسم, ماں باپ ہوتے ہیں, ان کے رشتے دنیا سے جانے کے بعد بھی نہیں ٹوٹا کرتے. ہم نے کیا کیا؟ میں ایک جگہ گیا, اس نے بلایا حضور آئیے, میں چلا گیا. اس نے کہا حضرت دیکھیے یہ میرا 1.5 لاکھ کا خرچ ہے 10 دن. الحمدللہ ڈیٹ نہیں ختم ہوتی, ایک بنتی ایک لگتی. وہ اٹھ کے گیا, پڑوسی نے آ کے کہا اس سے یہ تو پوچھ لو حضرت, اس کے گھر پہ سگی بہنیں کب سے نہیں آئی. تھوڑی دیر کے بعد پھر گھومتا آیا, حضرت بتائیے کیسا لگا میرا کام. میں نے اس سے یہ کہا کہ بھی بہنیں اور بھائی نظر نہیں آ رہے. اس نے کہا جی وہ ناراض ہے. میں نے کہا بنا لیا ہوتا. اس کا جواب کیا تھا جانتے ہو؟ اس نے کہا چھوڑو, جتنے کسی کا ہاتھ پکڑو تو نخرے نیچے ہوتے. یہ جملے ہمارے. میں نے کہا بتانا بات کیا ہوئی. اس نے کہا بہن سے اس لیے, بہن کو اس لیے نہیں بلایا کہ بہنوئی سے میری نہیں بنتی. یار بہنوئی میں تیرا گروپ نہیں ہے بلڈ کا, لیکن بہن کی رگوں میں وہی گروپ ہے جو تیرا گروپ ہے. تیرا اور بہن کا ڈی این اے ایک ہے. تو سگی بہن کو چھوڑ کے دنیا کو لنگر کھلا رہا ہے. تجھے کیا لگتا ہے حسین کی بہن راضی ہوگی؟ خدا کی قسم تاریخ پر کربلا کی. ہم سنی ہیں اور شکر ہے بریلی والے سنی ہیں. ہم سینہ پیٹ کے علی علی نہیں کرتے, ہم سینہ کھول کے علی علی کرتے. یہ یاد رکھیے. کربلا پڑھیے آپ کربلا اور سمجھیے کربلا کو. رشتے کیسے نبھائے ہیں کربلا, رشتے کیسے نبھائے. قافلہ قیدی بن کے چلا تھا, بولو. جب نماز کا وقت ہوتا تھا, اہل بیت اطہار کی شہزادیاں کہتی نماز پڑھ رہی ہے, تو یزیدی کتے خود تو شامیانے میں بیٹھتے تھے. علی کے گھر کی بیٹیاں نیلے چھت والے آسمان کے نیچے بیٹھے ہیں, اور ان میں جو 64 عورتیں چلی تھی, تقریباً 20 عورتیں تو صرف راستے میں شہید ہو گئی تھی. کوئی اس غم میں چلی گئی کسی کا بیٹا شہید ہوا, کوئی بھائی کے غم میں چلی گئی. بڑا درد تھا وہاں پہ, لیکن قسم خدا کی قربان جاؤ اہل بیت کے, ایک بچی کی عظمت میں. جب اثر کے وقت میں ایک جگہ قافلہ رکا, اور غور سے سننا, میں بتا رہا ہوں رشتے کیسے نبھائے گئے. اثر کے وقت میں قافلہ رکا تو عورتیں نماز میں مصروف تھیں. حضرت سکینہ کئی دن سے نہیں سوئی تھی, تھکن تھی.
میں تو یہ کہتا ہوں جس کا سب سے زیادہ کربلا میں خرچ ہوا ہے اسی ذات کو سیدہ سکینہ کہا جاتا ہے۔ ہاں، سب سے کم عمر میں سب سے بڑا خرچہ حضرت سکینہ کا۔ اگر اس مجمع میں نا اتنے بڑے مردوں کے بیچ میں کسی کے آگے کسی کا کٹا ہاتھ پھینک دو نا، پوری گلی صاف ہو۔ ہاتھ بڑی بات ہے، خالی انگلی کاٹ کے ڈالو، ڈر کے مارے لوگ بھاگ جائیں گے۔ ان کا جگر کیسا تھا، ساتھ میں باپ کا کٹا سکنے سے گیا تھا، لیکن خدا کی قسم انہوں نے رب کی تسبیح نہیں چھوڑی تھی۔ ہاں، تسبیح نہیں چھوڑی تھی۔ جب قافلہ رکا، کئی وقت سے حضرت سکینہ سوئی نہیں، مسلسل سفر چارنا، تو سوچا کہیں آرام کر رہا، کوئی سایہ نہیں تھا، ایک جھاڑ دار درخت کے پاس جا کے لینے گئی۔ آنکھ لگ گئی، بچپن تھا، چھوٹی تھی، تھکی تھی، غم تھا، بھوک تھی، کئی چیزیں جمع تھی، لیتی آنکھ لگ گئی۔ قافلہ آگے بڑھ گیا، مغرب کی نماز کے لیے ایک جگہ قافلہ رکا۔ پھر جب قافلے کو آگے بڑھنے کا حکم دیا گیا، اللہ اکبر، تو جس نیزے پہ میرے امام کا سر تھا وہ نیزہ آگے نہیں بڑھا۔ حضرت سیدہ زینب نے کہا، زین العابدین جی پھوٹی کا پتہ کرو یہ نیزہ کیوں نہیں آگے بڑھ رہا، قافلہ کیوں نہیں جا رہا ہے۔ آپ نے پتہ کیا تو پتہ چلا جس نیزے پہ سر حسین ہے وہ نیزہ نہیں اٹھ رہا ہے۔ آپ نے پھوپھی سے کہا، لگتا ہے کربلا کے میدان سے آنے والے مسافروں میں کوئی مسافر پیچھے رہ گیا ہے۔ کہا کس لیے؟ کہ بابا کا سر آگے نہیں جا رہا ہے۔ حضرت زینب نے جب اتنا سنا اپنی سواری سے نیچے اتری اور آواز دی سب کو، سب کے نام آئے، جواب آتا رہا، لیکن جب سکینہ کا نام آیا کوئی جواب نہیں آیا۔ بے قرار ہو گئی حضرت سکینہ کے غم میں، تلاش کرنے لگی کہاں ہے سکینہ، اس لیے کہ سکینہ وہ ہے جو حسین کے گلے کا تعویذ ہے، سکینہ وہ ہے جو باپ کے سینے پہ سر رکھ کے سوتی تھی۔ اور یار عجیب رشتہ ہوتا ہے باپ بیٹی کے ساتھ، باپ پردیس چلا جاتا ہے، بیٹیاں رویا کرتی ہیں، باپ آنے میں دیر کر دے، بیٹیاں ناراض ہویا کرتی ہیں، مگر میرا حسین تو بیٹی کو آخری بار الوداع کہتے گیا تھا۔ بیٹی جانتی ہے سامنے باپ کا سر کٹا ہے، پتہ سکینہ کے جگر پہ کیا گزری ہوگی، لیکن وہ صابر لوگ ہیں، شاکر لوگ ہیں، انہوں نے کپڑے نہیں پھاڑے، بال نہیں نوچے، سروں پہ مٹی نہیں ڈالی تھی، کہتے تھے یار جس میں تو راضی ہے اس میں تیرے نبی کے گھر والے راضی رہے۔ بڑوں کبھی کربلا لیٹی جھاڑی کے نیچے آنکھ رکھ گئی، حضرت زینب پیچھے دوڑی، تلاش کرتی رہی، اندھیرا ہو گیا، دوڑتے دوڑتے وہاں آ گئی جہاں حضرت سکینہ لیٹی۔ توجہ ہے آپ؟ سمجھ میں آ رہی ہے آپ کی میری بات؟ کہاں ہی جہاں پہ حضرت سکینہ لیٹی ہوئی تھی، قریب پہنچی تو کسی کے بولنے کی آواز محسوس ہوئی۔ آپ ٹھہر کے سننے لگے، جب ٹھہر کے آپ نے سنا نا تو آپ نے دیکھا کوئی خاتون ہے جس نے حضرت سکینہ کو گود میں لٹا رکھا، مگر خدا کی قسم وہ خاتون بھی کیسی ہے، رات کالی ہے مگر پھر بھی چہرے پہ پڑتا ہے، جو بتانا چاہتا کالی رات ہے چہرے پہ پڑتا ہے۔ حضرت سکینہ کو گود میں لٹا رکھا ہے۔ سیدہ زینب کہتی قریب گئی تو ایسے باتیں کر رہی تھی جیسے بچے اپنی دادی سے کہانیاں سنا کرتے ہیں، کہتے ہیں لیکن منظر الٹا تھا، ہمارے گھر پہ بچے دادی سے کہانی سنتے تھے لیکن وہ بزرگ خاتون اس بچی سے کہانی سن رہی تھی۔ اور سوال کیا تھا؟ اللہ اکبر، قریب گئی، وہ خاتون کہہ رہی تھی بیٹی کیا نام ہے؟ کہا میرا نام سکینہ ہے۔ کہاں کی رہنے والی ہو؟ حضرت سکینہ نے کہا تھا اب تک مدینے والے کہے جاتے تھے، آج کے بعد کربلا والے کہے جاتے رہے۔ کیا بات ہے بیٹی؟ کہا کہ آج کے بعد کربلا اس لیے کہے جاتے رہے گے، لوگ گھر بسا کے شہر آباد کرتے ہیں، ہم نے تو سر کٹا کے شہر آباد کیا۔ کیا کہہ رہی ہو؟ کہا ہم نے دین بچایا ہے۔ کیا قیمت دی ہے؟ کہا اکبر دیا، اصغر دیا، قاسم دیا، عباس دیے، ہم نے اپنے 72 دیے کے دین کے بدلے۔ اتنی بات ہوئی تھی، حضرت زینب کی چیخ نکلی، گود میں پڑی، آگے اٹھایا سیدہ سکینہ کو، سینے سے لگایا، بیٹی کو سینے سے لگا کے کہنے لگی خاتون تیرا احسان ہے، تو نے جنگل میں ہماری بیٹی کو سنبھال رکھا ہے، کبھی وقت پڑے تو ہمارے مدینے آ جانا، تیری وہاں خدمت کر کے ہم تجھے اس کا صلہ دیں گے، یہاں قریب الوطن ہے کیا دے تجھے، کبھی وقت ملے اور نبی کا گھرانہ پوچھ لینا، ہمارے دروازے آ جانا، تیری خدمت کر لیں گے اور اس احسان کا صلہ دیں گے۔ اتنا کہا، خاتون نے نقاب ہٹایا، کہا زینب اپنوں کو بدلے نہیں دیے
اللہ اکبر. آپ یہاں کہنے لگے جب بیٹی سکینہ اٹھی اور اس نے دیکھا قافلہ نہیں تھا, یہ روئی, کہا اس کی میں رونے کو برداشت نہ کر سکی, میں جنت البقیع سے اٹھ گیا. اللہ اکبر. یہ اپنے ہوتے ہیں اپنے. ان رشتوں کی قدر کیا کرو. خدا کی قسم پوری تاریخ کربلا کی آپ, اس میں ہر قدم پہ ایک پیغام, ہر قدم پہ ایک پیغام. اور آخری بات کرنے لگا, بہت غور سے سنیں. کربلا کا سب سے بڑا پیغام یہ ہے کہ کچھ بھی ہو جائے شریعت نہیں چھوڑنی. سمجھ گئے میری بات؟ کچھ بھی ہو جائے شریعت آپ بھی بولے شریعت, یہ پیچھے والے بولے شریعت نہیں چھوڑنی. یاد رکھیے, زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں رب کے نام کا. اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا؟ آنکھوں سے نہیں دیکھا. جن کے بحر فرات میں بہرے تھے آج ان کے کربلا میں اتے پتے نہیں ملتے ہیں. جن کے سر کاٹے گئے آج بھی کربلا میں ان کی حکومت کے جھنڈے لہرا رہے ہیں. یہ مت سمجھنا جو کٹ جاتے ہیں وہ اٹھ جاتے ہیں, جو مار دیے جاتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں. نہیں, کون رہے گا یہ فیصلہ رب کرے گا, کون نہیں رہے گا یہ فیصلہ بھی رب کرے گا. دیکھو کربلا میں مرنے والے, شہید ہونے والے آج بھی ہیں, اور جنہوں نے مارا تھا ان کا پتہ تک نہیں لگا, پتہ تک نہیں لگا. مگر یاد رکھیے, کبھی سمجھے اللہ اکبر, 10 محرم کے نام پر تیری بیٹی بے غیرتی کرے گی, تجھے سیدہ فاطمہ کے آگے کھڑے ہو کے حساب دینا. میں نہیں کہتا تمہاری بیٹی کا حساب مولانا راوت نہیں دیں گے, مولانا اشفاق نہیں دیں گے, یہ علماء تمہاری بیٹیوں کا حساب نہیں دیں گے. تم دو گے, تم. سیدہ فاطمہ کلائی پکڑ کے پوچھیں گی, بتا میرے بابا کی شریعت اتنی مشکل تھی کہ تجھ سے چند گرام کا دوپٹہ سر پہ نہ رکھا گیا؟ کیا جواب دو گے؟ سوچو تو صحیح. کوئی جواب نہیں ہے تمہارے پاس, اور کسی کے پاس نہیں ہوگا, کسی کے پاس نہیں ہوگا. زندگی ایسی گزار کے جا, اگر سیدہ آئے, اگر کچھ پیش نہ بھی کر سکے تو کم سے کم ان کے آگے شرمندہ نہ ہونا پڑے, شرمندہ نہ ہونا پڑے. ایک روایت ملتی ہے کتاب میں, اہل بیت اطہار کی چادریں کھینچی گئی, چھینی گئی, ہے کتاب, لیکن میرا عشق قبول نہیں. میں اپنی بات کرتا ہوں, میرا عشق قبول نہیں کرتا. کیوں؟ اس لیے کہ حضرت رابعہ بصریہ بیٹی نہیں ہے حضور کی, حضور کی بیٹی کی کنیز ہے. غلام ان کی طرف سو رہی, رات میں چھوڑا گیا, اس نے چادر کھینچنے کے لیے ہاتھ بڑھایا. آج تو پیسے کی چوری ہوتی ہے, اس وقت کفن تک لوگ چراتے تھے. آج تو 10-5 ہزار روپیہ چور چرانے کے لیے خرچ کر لیتا, 10-5 خرچ کر کے 10-5 لاکھ چرا لیتا ہے نا, چپکا ڈالنا جیسے کہتے. تو یہ سسٹم آج ہوتا ہے, لیکن پہلے کپڑے مل گیا. بڑی بات, رابعہ بصریہ سو رہی, چورایا, ہاتھ بڑھایا, آنکھوں کے آگے اندھیرا, ڈر کے چھوڑ دیا, پھر ہاتھ بڑھایا, پھر چھوڑ دیا, 3 بار کیا, چوتھی بار ہاتھ بڑھانا چاہتا تھا, آواز آئی, نادان دیکھ نہیں رہے, رابعہ بصریہ سو رہی ہے مگر اس کا خدا جاگ رہا ہے, خدا جاگ رہا ہے, کوئی چادر نہیں چھین سکتا. اور بھائی مجھے بتا, اگر رابعہ کی چادر رب نہیں چھیننے دیتا تو علی کی بیٹی کی چادر کیسے چھیننے دے سکتا؟ جبکہ ان کی عزت اور ان کی طہارت کی حفاظت کا ذمہ میرے رب نے لیا. ہاں خدا کی قسم, پڑھو نہ کربلا, تو یزید کے دربار میں حضرت سکینہ نہیں. کون؟ کتنی عمر تھی؟ سارے بولے کتنی؟ ہاں وہ تو بھائی آپ کی کتنی؟ 7 سال. کم سے کم سنیوں کو ان کے بارے میں تو پتا رہتا ہی کسی بھی. اب مجھے ڈاؤٹ ہو رہا تھا بس. کتنی عمر تھی آگے والے بولے؟ 7 سال. 7 بھی ہے, 4.25 سال بھی ہے, الگ الگ تاریخ ہے. ٹھیک ہے جی, 7 سال بھی مانا تو یہ کوئی اتنی بڑی عمر نہیں ہے جس میں وہ پیروں تک پردہ لٹکا کے چلے. ہمارے بچپن ہی تو ہے 7 سال. یزید کے دربار میں جب کھڑا کیا گیا,
اس وقت حضرت سکینہ کے گلے میں رسی تھی. یزید نے یہ پوچھا کون ہے یہ؟ حضرت فضہ نے بولنا چاہا، اس نے کہا تو چپ رہے، مجھے اس سے پوچھنا ہے. ضدی ذلیل کرنا چاہتا تھا وہ. اس نے پھر کہا کون ہے تو؟ حضرت سکینہ کی کوئی آواز نہیں. کہا یہ بولتی کیوں نہیں؟ امام زین العابدین نے کہا ظالم یہ بولے کیسے؟ اس بچی کے گلے میں جو رسی ہے نا، اس کا پھندا اتنا ٹائٹ ہے کہ آواز نہیں نکل پا رہی. اگر بات کرنی ہے اس سے تو کم سے کم رسی تو ڈھیلی کر. ایک ہی یزیدی آ کے رسی کھول لے بڑا. سننا پیارے تیری بیٹی بازار میں کہاں کہاں نہ گئی، کتنے مردوں سے بازو ٹکرائے، کتنوں کے ہاتھ لگے، کتنوں کی نظریں پڑی ہیں. دیکھ اپنی بیٹی کو، دیکھ حسین کی بیٹی کو. ایک ہی یزیدی گلے کا پھندا ڈھیلا کرنے کے لیے آگے بڑا دوڑ لگائی. امام زین العابدین کے قدموں سے لپٹ گئی. اس نے کہا یہ کیسی بچی ہے، اپنے گلے کا پھندا ڈھیلا نہیں کرنے دیتی. امام زین العابدین نے طرف کے کہا تھا او ظالم تو نہیں جانتا یہ علی کے گھر کی بیٹی ہے، یہ مرد ہو سکتی ہے، کسی غیر کا ہاتھ اس کے بدن کو لگ جائے گوارا نہیں کر سکتی. یہ علی کے گھر کی غیرت، ان کے گھر کی بچی کی یہ حیات ہے، اور تیری 18 سال کی بگڑ گئی. ہاں صرف سبیل پی لینا یہ سنیت نہیں، کھچڑے کھا لینا سنیت نہیں ہے. تیری بیٹی دیکھنے میں کنیز فاطمہ زہرا نظر آئے یہ سب سے بڑی سنت ہے. ہاں 10 محرم آئے تو کالے کپڑے نہ پہن، دھاگے نہ لپیٹ، ڈھولک نہ لٹکا. جیسی پہلی محرم کا چاند نظر آئے تیرے گھر سے قرآن کی تلاوت کی آواز کریں گے انشاءاللہ. ایسا سارے بولو انشاءاللہ. اور میں اس پہ بھی بحث نہیں کروں گا کون قرآن پڑھتا کون ڈھول بجاتا. میں تو یہ دعا کروں گا جو ڈھول بجاتے ہیں ان کا حشر ڈھول والوں کے ساتھ ہو، جو قرآن پڑھتے ہیں ان کا حشر قرآن والوں کے ساتھ. اب تیری مرضی ہے کون سا عمل بہتر ہے. چلے تھوڑا توجہ ہے آپ لوگوں کی باتیں کڑوی ہے. میری تکلیف کبھی یاد کو بے چین کرتی ہے. سبب کیا ہے وہی کہتا مجھے دل کر سکتی ہے. دل دکھتا ہے. موت کی تیاری کرو، مرنے کی تیاری کرو. اس سے پہلے کہ کوئی کہ اچھا ہوا بغیرتی چلی گئی محلے کی. ایسی زندگی گزار کے جب لوگ رو کے کہے بڑا افسوس ہے دین کا ستون چلا گیا، دین کا مضبوط کھمبا چلا گیا، دینداروں کا سہارا چلا گیا. ایسی زندگی گزار کے جا پھر دیکھ تو بعد میں آئے گا مدینے والا تیری قبر میں پہلے آ جائے. ہاں کم سے کم ان کے ہو کے تو جیو. آج بے پردگی دیکھو کل کا پردہ. اللہ توفیق دے. سب سے زیادہ ضروری ہے اس وقت پردے کو عام کیا جائے، پردے کو عام کیا جائے. ابھی کئی لڑکیاں جو مرتبی ان کے حوالے سے لوگوں نے کہا کہ دیکھو یہ جتنی بھاگ رہی ہے نا غیر مسلموں کے ساتھ یہ ساری پردے والی ہوتے جا رہی ہے. میں نے کہا تو نے غلط سوچا اور سمجھا بھی غلط. یہ جتنی بھاگ رہی ہے نا یہ پردے والی نہیں، یہ ساری بے پردہ. کہ تم نے نہیں دیکھا فلاں اسکوٹی پہ نقاب میں تھی، فلاں ہوٹل میں نقاب میں تھی، اس روڈ میں نقاب میں تھی، فلاں جگہ نقاب میں تھی. میں نے کہا سن اگر اس نے بچپن سے نقاب پہنا ہوتا نا تو آج کسی کتے کے بستر پہ نہیں ہوتے. آج یہ اپنے عیب کو چھپانے کے لیے نقاب کا سہارا لے رہی ہے. کیا یہ اچھا ہوتا اس نے بچپن سے نقاب پہنا ہوتا. خدا کی قسم یہ نقاب کے بستر پہ نہیں ہوتی، یہ بھی جنتی ہوتی، اور جس کے بستر پہ جاتی وہ بستر بھی جنتی کا بستر ہوتا. مگر ہوا کیا؟ پرورش غلط کی، لقمے حرام کے کھلائے گئے، اولاد کو دین شریعت نہیں بتائی گئی، اس لیے اسے بھگوان خدا میں فرق نہیں. خیالی باتیں لگی اسے جنت کی، اور ہماری ابھی ٹوپی نیچے نہیں ہوئی. ہم ابھی بھی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں، ایک دوسرے کو ذلیل کرنے میں لگے. بچاؤ یار امت کو، امت ڈوب رہی ہے. اللہ توفیق دے تو ایک دوسرے کا سہارا بنو، سہارا بنو. اور تم سے گزارش ہے دل تو تب دکھتا ہے جب سگا چچا یتیم بھتیجیوں کی زندگی میں آنا. یہ بھی ہمارے معاشرے کا ایک درد ہے. سگا چچا بھتیجیاں یتیم ہو گئی، باپ نہیں اس کے لیے اس سے بڑا اور کیا غم ہوگا. مگر جب اس کی بیوہ ماں کسی تن جتن سے بیٹی کا رشتہ کرتی ہے اپنے رشتے کے اندر تو سگا چچا
یتیم بیٹی کی زندگی میں ایک اور طوفان آ جاتا ہے. میں ان چچاؤں سے گزارش کروں گا اگر یتیم بیٹی کا سہارا نہ بن سکو تو کم سے کم ان کی مصیبت کا سبب بھی نہ بنو. جیسے تیری اپنی بیٹی ویسے تیرے بھائی کی بیٹی. آج تیرا بھائی نہیں تو تیری ذمہ داری ہے. اور اپنی بھتیجیوں کو ذلیل کرنے کے لیے فون کر کے کہتا سسرالوں میں لا تو رے برات ملنے والا کچھ نہیں ہے. شرم آنی چاہیے. صرف 10 دن کے لیے مسلمان بنتے ہیں ہم, باقی دن کی ذمہ داری ہے اور حساب کون دے گا؟ اتنے ظالم معاشرے میں جی رہے ہم لوگ. سگا چچا بھتیجیوں کا نہیں ہے. بدلو اپنے آپ کو اور سینے میں درد پیدا کرو. اگر احساس نہیں آپ کے سینے میں تو دل نہیں ہے, تمہارا سینہ قبرستان. احساس پیدا کرو, اس میں درد پیدا کرو. فرمایا گیا اگر تیرا دل پتھر ہے تو 2 کام کیا کر. نمبر 1 قرآن پڑھا کر, نمبر 2 یتیموں پہ شفقت کیا کر. تیرا دل نرم ہو جائے. لیکن دل پتھر ہو گئے کوئی مسئلہ نہیں, کوئی مطلب نہیں. خدا کی قسم پردہ سمجھنا تو تجھے بتاؤں پردہ ذرا کہتے ہیں یا رسول اللہ. میں ساری بات علی کی گھر سے کرتا ہوں, حضرت علی کی گھر سے. اللہ کا شکر ہے ہم بریلی والے, ہم حضرت علی کو بھی مانتے ہیں, حضرت عثمان غنی کو بھی مانتے ہیں, حضرت عمر کو بھی مانتے ہیں, حضرت ابوبکر صدیق کو بھی مانتے ہیں. ہم سب کو مانتے ہیں اس لیے کہ ہم بریلی کا. اور اعلیٰ حضرت نے تو ہمیں ایک سبق دے دیا, اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب نجوم, نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی. ہاں بھائی اپنے آپ کو بدلیں اور کوشش یہ کریں کہ ایک دوسرے پہ درد بانٹیں. کسی کی بیٹی کے کپڑے نہیں نوچیں گے, کسی کو ذلیل نہیں کریں. اگر مدد نہ بھی کر سکتے تو کسی سے خوشیاں نہیں چھینیں. کسی کو یتیم دیکھا کرو, شکر ادا کیا کرو اور اپنی بچی سمجھ کے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا کرو. یہ سوچا کرو اس کی جگہ پر میری بیٹی بھی تو ہو سکتی تھی, بھائی کی جگہ پر میں بھی تو قبر میں ہو سکتا تھا. کبھی بھی یتیم بھتیجیوں کو اپنی بیٹیوں سے زیادہ نہ سمجھو, کیونکہ ہمارے دین نے ہمیں کیا کہا. فرمایا اگر باپ نہیں اور تو چاہتا باپ کی خدمت کا اللہ تجھے ثواب دے, فرمایا پھر چچا کی خدمت کی. رب نے باپ کے قائم مقام چچا کو رکھا ہے تو پھر چچا کی ذمہ داری نہیں کہ بھتیجیوں کا خیال رکھتے. بولو ہے کہ نہیں؟ ذمہ داری ہے نا پھر چچا کی بھتیجیوں کا وہ خیال ہے. پردہ دیکھ کے اللہ ہوا. یہ کربلا شریف کا سفر مکمل جب ہوا تھا تو اس کی جب وہ ناپی گئی نا لمبائی تو مورخین نے تحقیق کی تو 5600 میل مسافت. 5600 میل. اتنا لمبا سفر سیدہ زینب نے کیا, علی کی بیٹی کی. اور یار خالی چل کے نہیں آئی, دکھڑے رو کے نہیں آئی, سفر کرتی آئی ہے, قرآن پڑھتی آئی. جب یہ سفر مکمل ہوا تھا سیدہ زینب کے 72 قرآن مکمل ہو چکے تھے. یہ قرآن والے نے, یہ میں قرآن والے ہیں. ہمیں تو گھنگرو باندھنے سے فرصت, کب کھولو گے قرآن؟ بھائی ایک بات اور ہے, برا نہ ماننا, بڑی بات ہے چھوٹا منہ. یہ بات کیا ہے, علی کے اور بھی بیٹے تھے لیکن ایسے پہ قرآن صرف حسین نے پڑھا. اور بھی بیٹے تھے, علی کے سارے بیٹے شان والے. ہاں حضرت علی کے سارے بیٹے شان والے, لیکن جیسے پہ قرآن حسین نے پڑھا. دنیا کہتی ہے حسین کا کمال ہے, میں کہتا ہوں یہ سیدہ فاطمہ زہرا کا کمال ہے. اس لیے کہ انہوں نے بچوں کی پرورش ہی ایسی کی تھی کہ جھلاتی تھی تب قرآن سناتی تھی, دودھ پلاتی تھی تب قرآن سناتی تھی. ایک ایک لمحہ قرآن سنا کے گزارا. جب انہوں نے بچپن میں ماں کی گود سے قرآن سنا تھا تبھی تو نیزے پہ چڑھ کے قرآن پڑھ کے سنایا. آج مائیں ڈرامے دیکھ کے بچے پال رہی ہے تو بچے کیا کریں گے؟ ڈانس کریں گے محرم کے نام پہ, تماشے کریں گے سنیت کے نام پہ. وہ بچے بے غیرت ہیں جو اپنے دین کو نہیں سمجھتے, اس کا مذاق بناتے. وہ مائیں کامیاب مائیں نہیں ہے جو اپنے بچوں کو دین اور شریعت کی تعلیم دے سکے. اس لیے میری گزارش ہے بچوں کو دین سکھانا. حضرت سیدہ زینب نے پورا سفر کیا لیکن بے پردہ نہیں, پردے کے ساتھ.
پردے کے ساتھ کیا. آخری وقت جب وصال کا آیا حضرت عبداللہ ابن جعفر نے کہا تھا زینب میں جانتا ہوں نانا کی شریعت یہ ہے کہ عورت بیمار ہو جائے تو طبیب کو ہاتھ دکھا سکتی ہے. حضرت سیدہ زینب نے کیا کہا تھا؟ کہا یہ شریعت ہے مصطفیٰ کی، مجھے تسلیم ہے. لیکن ایک سبق میں نے کربلا میں اپنے بھائی سے بھی سیکھا تھا. کہا کیا؟ کہا تھا کہ ان کے گلے پہ خنجر چل رہا تھا، میں پردے سے دیکھ رہی تھی، میرا جی چاہتا تھا کہ آخری وقت بھائی کا سر میری گود میں ہو. لیکن حسین نے کہا تھا اگر میری لاش کی بوٹی بوٹی بھی ہو جائے زینب پردہ نہیں چھوڑنا. کہا ایک شریعت وہ ہے جو تم مجھے نانا کی بتا رہے ہو، ایک وہ ہے جو حسین نے بتائی ہے. کہا ہم علی کے گھر والے ہیں، ہم مر سکتے ہیں لیکن ڈاکٹر کو بھی ہاتھ دکھانے نہیں جاتے. اب بتا تیری میری بیٹی کا کیا معاملہ ہونا چاہیے؟ اس لیے پردے کو لازم کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہمارے نوران بھائی ان کی نسل کو کربلا والوں کا صدقہ عطا فرمائے، امام زین العابدین کی خیرات عطا فرمائے، مصطفیٰ جان رحمت کی اولاد کا صدقہ عطا کرے. یاد رکھیے گا کام اتنے اچھے عمران بھائی کر گئے ہیں، کوئی ہاتھ نہ بھی اٹھائے ان کی قبر میں جنت کی کھڑکیاں کھلی ہوئی. اس لیے کہ کئی اساتذہ کی تنخواہیں، کئی طلبہ کا انتظام، کہیں کسی پڑھنے والے کا انتظام، کہیں کسی مولوی کی مدد. کتنے کام تو ایسے تھے جو پردوں میں ہوتے تھے، کوئی نہیں جانتا تھا، یا تو عمران جانتا تھا یا پیدا کرنے والا خدا جانتا تھا. کتنے ایسے کام کر گئے ہیں کہ جب تک ان کاموں کا اثر رہے گا ان کی قبر میں جنت کی ٹھنڈی ہوائیں آتی رہے. اتنے علماء کا آ جانا یقیناً یہ ہمیں بتاتا ہے وہ شخص جنتی ہے، وہ شخص جنتی ہے. ورنہ اتنے سارے علماء اور ایسے ایسے علماء خدا کی قسم جن سے ملاقات کرنے کے لیے لوگوں کی جوتیاں کھس جاتی ہیں، آج وہ اس محفل کی زینت خود بنے. یہ بتا رہا ہے کہ محمد سے وفا توڑے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے.